بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ مکہ کے لوگ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابھی بچے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بھاری مشقت کی حالت میں دیکھا تو انہیں آپ پر بہت ترس آیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، آپ اپنا تہبند اتار کر اسے تہیا کر کے کندھے پر رکھ لیں۔ اس طرح جب آپ پتھر کندھے پر رکھیں گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنے چچا کا مشورہ سن کر تہبند کھولا اور اسے کندھے پر رکھ لیا، لیکن ایسا کرتے ہی آپ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ آپ زمین پر گرے تو آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری چادر، پھر آپ نے فوراً تہبند باندھ لیا۔ اس وقت دراصل دوسرے قریشی بچے بھی یہ کام کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے تہبند کھول کر اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں نے تہبند کھولا تو گر پڑا۔ اسی حالت میں ایک فرشتے نے مجھے آہستہ سے بٹھایا اور کہا کہ اپنا تہبند باندھ لو۔ میں نے تہبند باندھ لیا اور پھر سے پتھر اٹھانے لگا، اور میرے ساتھیوں میں صرف میں نے تہبند باندھ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمر کی بات ہے جس عمر میں بچے عام طور پر بغیر تہبند کے پھر لیتے تھے، اور یہ بات عیب نہیں سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بچپن میں بھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ مکہ میں ایک شخص زید بن عمرو بن نفیل تھا۔ مکہ کے مشرک جب کسی بت پر کوئی جانور ذبح کرتے تو وہ ان سے کہا کرتا تھا، اس جانور کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے آسمان سے پانی اتارا، اس نے اس کے لیے زمین سے سبزہ اگایا، پھر تم اسے غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ اس وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے۔ آپ بھی زید بن عمرو بن نفیل کی یہ باتیں سنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے بھی بچپن میں بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کا گوشت چکھا تک نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اونٹ گم ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی تلاش میں بھیجا۔ آپ کو واپس آنے میں کچھ دیر ہوگی۔ عبد المطلب پریشانی کے عالم میں بیت اللہ کا طواف کرنے لگے اور یوں کہنے لگے، اے رب، میرے سوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف لوٹا دیجئے، مجھ پر احسان کیجئے، اب انہیں لوٹا دیجئے۔ ایک شخص نے ان کے بارے میں کسی سے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بتایا، یہ عبد المطلب ہیں۔ انہوں نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ کی تلاش میں بھیجا تھا، اور آج تک انہوں نے اپنے پوتے کو جب بھی جس کام کے لیے بھی بھیجا ہے، ان کا پوتا کامیاب ہی لوٹا ہے۔ آج انہیں آنے میں ذرا دیر ہو گئی ہے تو یہ ان الفاظ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو ساتھ لیے واپس آتے نظر آگئے۔ ایک مرتبہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ کوئی کہتا لاتا و عزہ کے پاس چلو، کوئی کہتا منات کے پاس چلو۔ اس پر ایک خوبصورت اور سمجھدار قسم کے آدمی نے کہا، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ حالانکہ تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی موجود ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، کیا آپ کا اشارہ ابو طالب کی طرف ہے؟ اس نے فوراً کہا، ہاں۔ وہ سب کھڑے ہو گئے اور ابو طالب کے دروازے پر آئے۔ ابو طالب باہر نکلے تو لوگوں نے ان سے کہا، وادی میں کات پڑا ہے، بچے ہلاک ہو گئے، آئیے بارش کی دعا کریں۔ ابو طالب ان کے ساتھ چلے۔
اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی انگلی پکڑے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ چھوٹے سے بچے تھے۔ ابو طالب نے آپ کی کمر خانہ کعبہ سے ملا دی اور آپ کی انگلی پکڑ کر آسمان کی طرف اٹھا دی۔ اس وقت آسمان میں بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، یعنی بارش ہونے کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اوپر اٹھی، بادل ادھر ادھر سے آ کر جمع ہونے لگے اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ شہر اور دیہات سب کے سب سیراب ہو گئے۔ نبوت کے اعلان کے بعد جب قریش آپ کو ستانے لگے تو ایک مرتبہ ابو طالب نے ان سب سے اشعار کی صورت میں یہ بات بھی کہی: تم انہیں ستاتے ہو، یہ تو روشن چہرے والے ہیں، ان کے چہرے کا واسطہ دے کر تو بارش طلب کی جاتی ہے، یہ تو یتیموں کی فریاد سنتے ہیں، بیواؤں کے محافظ ہیں، آل ہاشم کی ضرورت مند انہی کا دامن پکڑتے ہیں اور ایسا کرنے کی وجہ سے نعمتیں اور عزت پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو آپ کے دادا کے ننھال میں لے آئی۔ ایک دن ایک یہودی نے آپ کو دیکھا تو بار بار کہنے لگا، آخر اس سے رہا نہ گیا، پوچھنے لگا، اے لڑکے، تیرا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، احمد۔ اس پر اس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس نے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا، اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو بتائی۔ اس پر حضرت آمنہ کو خوف محسوس ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ یمن کا سفر کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ راستے میں ایک وادی آ گئی۔ وہاں ایک بہت طاقتور اور مست اونٹ نظر آیا۔ اس کے ڈر سے لوگ دونوں طرف رک گئے، اس کے پاس سے گزر نہیں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ سے ذرا بھی نہ ڈرے، اس کے نزدیک چلے گئے۔ اونٹ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے، یہاں تک کہ اس وادی کو پار کر گئے۔ تب کہیں جا کر آپ نے اسے چھوڑا۔ وادی سے آگے روانہ ہوئے تو ایک اور وادی راستے میں آ گئی۔ وہ پانی سے بھری ہوئی تھی اور پانی پورے زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ اس پانی کی وجہ سے لوگ رکے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیچھے آؤ۔ یہ کہہ کر آپ اس وادی میں داخل ہو گئے۔ اب کہاں تو پانی زور و شور سے بہہ رہا تھا، ہاں آپ کے اس میں داخل ہوتے ہی پانی خشک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو گویا ہوا کی طرح اڑا دیا اور لوگوں نے آسانی سے وادی پار کر لی۔ مکہ واپس پہنچ کر لوگوں نے یہ دونوں واقعے حیرت انگیز انداز میں